اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمۃ ایک ایسی بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اے اہل کتاب آ جاؤ ایسی بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو دعوت دیں کہ جو چیزیں ہمارے درمیان مشترک ہیں، جن باتوں پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ ہم ان پر آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ نعبدا، یہ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ یہودی بھی توحید کے قائل، عیسائی بھی توحید کے قائل، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب یہ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں اور آپ کا بھی یہی پیغام ہے، تو آپ ان سے فرمائیں کہ ہم ایسی بات پر جمع ہوتے ہیں جو ہمارے درمیان مشترک ہے۔ کیا؟ اللہ نعبدا، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا نشرکا اور شریک نہیں کریں گے، بہی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو۔ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، نمبر 2 کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نمبر 3 ولا یتخذا اور نہیں بنائے گا، نہیں بنائیں گے، بعضنا ہم میں سے بعض، بعضاً بعض کو، ارباباً معبود، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، نہیں بنائیں گے ہم میں سے بعض بعض کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کہ ہم ایک دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے، جیسے عیسائیوں نے بنایا ہوا تھا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام، صرف اتنا ہی نہیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی وہی اختیارات دے دیے تھے جو اللہ رب العزت کے اختیارات۔ وہ جاتے تھے کہ اتنے ہزار روپے ہیں اور یہ لے لیں اور ہمیں جنت کا پروانہ دے دیں، اور وہ پروانے جاری کرتے تھے۔ کوئی لڑکا اور لڑکی بدکاری کر لی اور چلے گئے جا کے چرچ میں، اور جا کے کہا جی ہم سے گناہ ہوا ہے، کہا اتنے پیسے جمع کرواؤ چرچ میں اور تمہیں معاف کر دیں۔ یعنی جنت جہنم کے سرٹیفکیٹ بھی وہی دے رہے تھے اور جنت جہنم کے فیصلے کر رہے تھے۔ تو مذہبی پیشواؤں کو وہ حیثیت دے دی تھی کہ جو اللہ رب العزت کا مقام ہے۔ مسلمانوں میں الحمدللہ یہ ایسا بالکل نہیں۔ جب تک ایک آدمی ٹھیک ٹھیک اللہ کا اور اس کے رسول کا دین لوگوں کو بتاتا ہے، لوگ قبول کرتے ہیں، سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی بات غلط کہہ دی اور ذرا برابر بھی شک و شبہ پیدا ہوئے، تو اسی وقت اس کی ساری عزت و احترام ایک طرف ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین میں علماء کو مقام اور مرتبہ کیوں حاصل ہے؟ کہ وہ اللہ کا دین ٹھیک ٹھیک پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ دیں یا اپنی طرف لوگوں کو بلانا شروع کر دیں، تو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ عزت اور احترام جو ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ خدائی اختیارات کو استعمال کرنا شروع کر دے تو ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ ہاں مل جاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی، مرزا لانتی، لیکن اس کے بھی ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ لیکن امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہے کہ امت میں رہتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، کوئی آدمی کسی ایسے آدمی کو قبول کر لے، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ہاں لوگ بیچارے جہالت کی وجہ سے بعض پیروں فقیروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کے الٹے سیدھے کام اسی کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی کرے گا
تو یہ جائز نہیں۔ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ان کے سامنے رکھی اللہ کے کہنے پر، تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں اختلافات ہو جائیں تو وہاں جو چیزیں آپس میں مشترک ہیں ان پر اتفاق کر کے کوئی لائحہ عمل بنا لینا چاہیے زندگی گزارنے کے بھی۔ یہ چیزیں میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، ان پر ہم اتفاق کرتے ہیں اور اختلافی چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، ان چیزوں میں ہم مل کر کام کریں، مشترک چیزوں میں۔ یہ بہت زبردست اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، انفرادی زندگیوں کو گزارنے کے لیے بھی اور اجتماعی زندگیوں کے لیے بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ اس بات کو نہ مانیں، فَقُولُوا، تو تم کہو، اِشْهَدُوا، کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کو گواہ بناؤ اپنے اسلام پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکا دی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہاں تک انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ملت ابراہیم پر تھے اور دین ابراہیم کی پیروی کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا تھا سب لوگوں نے، اور پھر یہاں تک دعوے دار ہو گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود یہودی تھے، یہودی یہ کہتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے۔ کیوں جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت، اور نہیں نازل کی گئی، التورات و تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، کہ تورات اور انجیل یہ حضرت ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کیسے ہو گئے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ تم یہ کہو کہ ہم ان کی ملت پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، یہودی یا عیسائی یہ دعویٰ کریں، لیکن یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ وہ عیسائی ہے وہ یہودی تھے؟ وہ تو پہلے گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا زمانہ ہے، ان کا زمانہ بعد کا ہے۔ وما انزلت التورات، اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل، الا مگر، من بعدہ، ان کے بعد۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں کوئی آدمی یہ کہے، مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں نا، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، آپ کو یہ کہنے لگے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو تھے وہ دیوبندی تھے یا وہ بریلوی تھے، تو زیادہ سے زیادہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ماننے والا ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیوبندی ہے وہ بریلوی تھے۔ کوئی اہل حدیث یہ کہنے لگے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے وہ اہل حدیث تھے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے راستے پر ہوں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ Allah Allah